ریڈی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سب دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ اس شارٹ نوٹس پہ آپ سارے تشریف لائے ہیں میری بات چیت سننے کے لیے. آج کا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ آج انفارچونیٹلی بڑا ہی مجھے دکھ ہوا سن کے ایک ہمارے پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت سینئر رہنما احسن اقبال صاحب نے میرے بارے میں کچھ باتیں کی ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ میں شاید پی ٹی آئی کی ٹکٹ لینے کی کوشش کرتا رہا ہوں. تو مجھے بہت حیرانگی ہوئی بات سن کے، کیونکہ جس دن انہوں نے اپنے آج کے ٹاک میں پریس کانفرنسز کا ذکر کیا، پریس کانفرنسز تو میں نے کی تھی مہنگائی کے حوالے سے، اور اس وقت جب ان کا ریئیکشن آیا تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں پیپلز پارٹی اور بلاول کی زبان بول رہا ہوں، تو میں شاید پیپلز پارٹی کی ٹکٹ لینا چاہ رہا ہوں. تو جب اس کا جواب سامنے آ گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ پوری مسلم لیگ نون کو کہہ رہے ہیں، اور آج انہوں نے کہہ دیا کہ میں پی ٹی آئی کی ٹکٹ لینے جا رہا ہوں. تو کون سی تھی؟ 4 دن پہلے تو پیپلز پارٹی کی تھی، اب وہ پی ٹی آئی کی ہو گئی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے الزامات جو ہیں وہ غلط نہیں ہونے چاہیے، غلط تاثر نہیں دینا چاہیے. میرے اوپر بہت تنقید ہوئی ہے مختلف حلقوں سے جب میں پاکستان مسلم لیگ نون کی سپورٹ کرتا تھا اور کرتا ہوں، لیکن اس طرح کی تنقید میں نے کبھی نہیں سنی کہ میری وفا میں یا میری کارکردگی میں کسی قسم کا کوئی فرق ہے. سو میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت ہی مجھے افسوسناک لگا ہے، اور اس میں قطعی طور پر کوئی سچائی نہیں ہے. یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ بات شروع ہوئی تھی تو یہ بات شروع ہوئی تھی اس بات سے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی میں نے لوٹے ختم کرنے ہیں اور اپنی پارٹی پہ یہ داغ نہیں لگنے دینا کہ مختلف قسم کے جو لوٹے ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہوں. تو بات تو یہاں سے شروع ہوئی تھی، بات تو میری پیپلز پارٹی میں جانے کی اور یہاں میری پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اپلائی کرنے کے لیے تو ہوئی نہیں تھی. اور اس طرح کے سراسر جھوٹ بول دینا اتنے سینئر عہدے پہ رہ کے، چونکہ بنیادی طور پر جو ان کی حرکتیں ہیں اور جو ان کی باتیں ہیں وہ اصل بات یہ ہے کہ ان کی دلیل کوئی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو انہوں نے کیا ہے اس ضلع کی سیاست میں وہ پاکستان کی مسلم لیگ نون کے لیے ایک تباہی کا باعث بن رہا ہے. اور جو انہوں نے بات کی جہاں سے شروع ہوئی میں وہیں سے شروع کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے تو یہ اس لیے کہا تھا کہ میں نے بیٹے کے نامینیشن پیپر جمع کروائے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون نے ٹکٹ کے لیے، کہ میں نے لوٹوں کا داخلہ جو ہے نا وہ روکنا تھا، بند کرنا تھا. تو آج مجھے حیرانگی ہوئی کہ جب وہ سپیچ کر رہے تھے تو ان کے لیفٹ سائڈ پہ ایک پی ٹی آئی کی محترمہ کھڑی تھی، رائٹ سائڈ پہ ابھی سٹنگ ممبر پی ٹی آئی کا جو آزاد جموں کشمیر کے اسمبلی کا کھڑا تھا، اور ایک ان کے ساتھ جو ایم این اے کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ پیپلز پارٹی میں رہے ہیں. تو شاید وہ اپنے ارد گرد تھوڑا غور کریں، بجائے میرے پہ الزام لگانے پہ آپ ان کو خود دیکھنا چاہیے کہ کیا انہوں نے اس ضلع میں لوٹوں کا خاتمہ کیا ہے یا ان کی فیکٹری لگائی ہے. یہ سوچنے کی بات ہے. اور دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ جی میں نے تو درخواست بھی نہیں دی، میں نے اپنی درخواست کی وجوہات اپنی جماعت کو بتا دی تھی. میں ایک بہت برے ایکسیڈنٹ میں رہا ہوں، وہ تو یاد تھا ان کو کہ وہاں پر احمد اقبال صاحب اور یہ رانا منان صاحب تشریف لائے تھے. بالکل وہ تشریف لائے تھے اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑا تردد کیا وہاں پر. باقی پارٹی نے بھی کیا، اس میں عطا صاحب بھی تھے، اس میں جو سلمان رفیق صاحب ہیں ہمارے ہیلتھ منسٹر تھے اس وقت پنجاب کے، جو حمزہ شہباز صاحب تھے وہ آ کے وہاں ہسپتال میں بیٹھے رہے میری اپنا دیکھ بھال کے لیے. تو میں ان سب کا شکر گزار ہوں اور میں آج بھی کہتا ہوں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کی صحت یابی کے لیے کوئی تگ و دو کریں یا ان کو ملنے جائیں تو آپ پورے ضلع کی سیاست کو دھیڑ دیں. یہ کہاں کی سوچ ہے؟ تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے یہ باتیں جوڑ کیسے دیں، لیکن بہرحال ان کی مرضی ہے. اور میں دوبارہ کہتا ہوں میں آج بھی شکر گزار ہوں تمام دوستوں کا جنہوں نے بھی میرے ساتھ اس وقت ایک محنت کی اور یہ بات کی. لیکن دوسری بات انہوں نے کی کہ میں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی نہیں کیا. میں نے تو اپنی وجوہات بتا دی. کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے پی پی 54 میں اپلائی کیا احسن اقبال صاحب نے؟ کیا انوار الحق صاحب نے NA-75 کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا؟ کیا یہ جو اکمل سرگالہ صاحب ہیں انہوں نے پی پی 55 کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا؟
تو اگر وفاداریوں کا پمائش جو ہے وہ اپلیکیشن ہے دینے کی، میں تو چلو بیمار تھا، میں نے تو کہا بھی ہے کہ میں میڈیکل ریکارڈ پیش کر دیتا ہوں، میرا یہ گٹ کہ 5 آپریشن ان دنوں میں ہو رہے تھے جو ایک کے بعد دوسرا خراب ہو رہا تھا، اور میں مزید ایک الجھن میں پھنستا چلا جا رہا تھا، اور میں ہسپتالوں میں تھا. آپ لوگوں نے تصویریں دیکھی ہیں، آپ کو سب پتہ ہے، ایک ایک دن کا پتہ ہے، ایک ایک لمحے کا پتہ ہے. تو اس لیے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جب آپ اپنے جو حرکتیں ہیں وہ ایکسپلین نہ کر سکیں تو پھر دوسروں کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. یہ میری گزارش ہے. اور اگر آپ نے لوٹے ڈھونڈنے ہیں تو آپ صرف اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ کو سارے نظر آ جائیں گے.